واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 172 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ میں نے اپنی جان تمہاری قوم کو تباہ کرنے کے لیے داؤ پر لگائی ہے، لیکن تمہاری محبت ہی رہے گی، اس پر نفرت غالب نہیں آ سکے گی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا فرض فراموش کیا، اپنا مستقبل تباہ کیا، مگر تم نے ناگن کی طرح ڈنگ مارا۔ وہ ایسے انداز سے بول رہا تھا کہ ایلس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کے دل میں رحیم کی محبت موجود تھی۔ رحیم نے جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے اور پر اثر انداز میں باتیں کیں تو یہ جوان لڑکی اپنے سینے سے اٹھتے ہوئے جذبات کے بگولے کی لپیٹ میں آ گئی۔ پہلے تو اس کے آنسو پھوٹے، پھر اس نے بے تابی سے رحیم کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے کہا، مجھے تم سے نفرت نہیں، تم اپنا فرض بھول گئے تھے۔ میں نہ بھول سکی، میں مجرم ہوں، میں نے تمہیں پکڑوایا ہے۔ اس جرم کی سزا مجھے سخت ملے گی۔ مجھے چند دنوں میں اس بوڑھے کمانڈر کی بیوی بنا دیا جائے گا جو وحشی ہے اور شراب پی کر درندہ بن جاتا ہے۔ مجھے کچھ نہ بتاؤ ایلی مور۔ میں ایلی مور نہیں ہوں، رحیم نے کہا، میں رحیم ہوں۔ تفتیش کرنے والے دونوں افسر کہیں اور بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ وہ مطمئن تھے کہ یہ خوبصورت لڑکی رحیم کو موم کر لے گی اور صبح سے پہلے ہمارا کام پورا کر دے گی۔ وہاں صرف ایک پہرہ دار تھا جو برآمدے میں بیٹھ گیا تھا۔ کمرے کے پچھواڑے اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں ایک سایہ اتنی آہستہ آگے کو سرک رہا تھا جیسے ہوا کا جھونکا رک کر آگے بڑھ رہا ہو۔ ادھر عمران گرجے سے ملحق اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تھی تو وہ اٹھ کر دروازے میں آ جاتا تھا۔ اسے ہر آہٹ رضا کی آہٹ لگتی تھی۔ اس نے کمال ہوشیاری سے 3 گھوڑے منتخب کر لیے تھے جو 8 گھوڑوں کے ساتھ بندھے تھے۔ اس کی زینیں بھی چوری چھپے الگ کر لی تھیں۔ اسے امید تھی کہ رضا اور رحیم آ جائیں گے، مگر جوں رات گزرتی جا رہی تھی امید بھی تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حقیقت نکھرتی آ رہی تھی کہ اس نے رضا کو یہ اجازت دے کر کہ رحیم کو آزاد کرائے سخت غلطی کی تھی۔ یہ ناممکن۔ ناظرین، وہ اب سوچ رہا تھا کہ ایک گھوڑا کھولے اور نکل جائے، مگر اسے رضا کا خیال آ جاتا تھا۔ رضا نے اسے کہا تھا کہ وہ رات کو آئے گا ضرور، خواہ اکیلا آئے۔ اس وقت رضا موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ وہ ایک سایہ بن کر اس کمرے کے ایک دریچے کے پاس پہنچ گیا جس میں رحیم بند تھا۔ اس نے کان لگا کر اندر کی باتیں سنی۔ اسے کسی کے یہ الفاظ سنائی دیے، میں تمہیں رہا نہیں کرا سکتی، یہ لوگ جو کچھ پوچھتے ہیں وہ بتا دو، پھر میں اپنے باپ سے کہہ کر تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے اسی مقصد کے لیے تمہارے پاس لایا گیا ہے کہ میری محبت تم سے راز اگلوائے گی۔ دریچے کے کواڑ پر نہایت آہستہ سے کسی نے 3 بار دستک دی۔ رحیم اس اشارے کو سمجھتا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ اس کا کون سا ساتھی ہو سکتا ہے۔ ایلس کچھ نہ سمجھ سکی۔ رحیم ٹہلتے دریچے تک گیا اور کواڑ کھول دیا۔ رضا باہر کھڑا تھا، کود کر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایلس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور خنجر اس کے دل میں اتار دیا۔ اسے قتل کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ شور مچا کر انہیں پکڑا سکتی تھی۔ رضا اور رحیم دریچے سے کود کر باہر گئے اور اندھیرے سے بھاگ اٹھے۔ رضا اس جگہ سے واقف تھا۔ اس نے راستہ تو اچھا اختیار کیا تھا، لیکن برآمدے میں جو پہرہ دار تھا اس نے کسی طرف سے 2 سائے بھاگتے دیکھ لیے۔ اس کے شور
پر دوسرے سنتری ہوشیار ہو گئے۔ جانے کہاں سے ایک تیر آیا جو رحیم کے پہلو میں اتر گیا۔ وہ جوان اور توانا آدمی تھا، گرا نہیں، رضا کے ساتھ بھاگتا چلا گیا، مگر زیادہ رحیم رضا سے کہنے لگا کہ وہ اسے وہیں پھینک کر بھاگ جائے۔ وہ اب زندہ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن رضا اپنے دوست کو اس وقت تک اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ زندہ تھا۔ اس نے رحیم کی ایک نہ سنی اور تاریک راستوں میں چھپتا چھپاتا چلتا گیا۔ اسے خیال آ گیا کہ وہ اس جگہ سے گزر رہا ہے جہاں تمام مکان مسلمانوں کے ہیں۔ اسے دور دور بھاگ دوڑ اور شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ ان کا تعاقب کرنے والے کہیں اور تھے۔ رضا کو معلوم تھا کہ اکراہ کے مسلمان کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں اور صلیبیوں کی نگاہ میں ہر مسلمان جاسوس اور مشتبہ ہے۔ ذرا سے شک پر کسی بھی مسلمان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی توہین آمیز طریقے سے لی جاتی تھی۔ رضا کسی مسلمان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر وہ رحیم کے بوجھ تلے شل ہو چکا تھا اور اسے یہ امید تھی کہ شاید رحیم کی زندگی بچانے کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ناظرین، رضا تیزی سے اندر چلا گیا۔ جس نے دروازہ کھولا تھا گھبرا گیا۔ رضا نے مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرایا۔ وہاں تو صرف یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ رضا کو پناہ مل گئی، مگر رحیم شہید ہو چکا تھا۔ رضا کے کپڑے خون سے لتھڑ گئے تھے۔ اس نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا اور عمران کے متعلق بھی بتایا۔ گھر میں 3 مرد تھے، وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے رضا کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ رحیم کی لاش کے متعلق فیصلہ ہوا کہ اسے گھر کے کسی کمرے میں دفن کر دیا جائے گا۔ رضا عمران کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 173 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔